بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرد اور عورتوں کے اعتکاف کے بعض مسائل۔ اعتکاف جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بیسکلی اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے اعتکاف کی منت مانی کہ جی میں نے اعتکاف کرنا ہے، تو جتنے دن کی منت مانی اتنے دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ کرنا واجب ہو جائے گا۔ یا کسی مسلمان نے رمضان کا اعتکاف کیا تھا جو مسنون اعتکاف ہے، اور وہ ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا، تو اب اس اعتکاف کی قضا جو کہ 1 دن روزے کے ساتھ ہے وہ کرنا لازم ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے نفل اعتکاف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب بھی مسلمان رمضان کے علاوہ بھی کبھی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جیسا کہ ایک مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر کھانا اور سونا بغیر اعتکاف کی نیت کے جائز نہیں ہے، اسی لیے عام طور پہ مسجد میں اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اعتکاف کی نیت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے کھانا اور سونا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ نفل اعتکاف ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی تحدید نہیں ہے کہ جی 10 دن ہی کیا جائے، یہ سیکنڈوں کا بھی ہو سکتا ہے، منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی دیر کے لیے ہم مسجد کے اندر انٹر ہوئے، ہم نے نیت کر لی نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک کہ مسجد کے اندر رہوں۔ تو جتنی دیر بھی مسجد کے اندر اس شخص کی، مسلمان کی گزرے گی، اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اعتکاف کا عمل جو ہے، کیونکہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں، اور اعتکاف کی جگہ کو معتکف کہتے ہیں۔ اور اس میں اتنا فرق ہے کہ مردوں کا اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہوگا، مسجد بھی ایسی کہ جہاں 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی مصلی پہ اعتکاف کرنا چاہے، کوئی کسی گراؤنڈ میں، کسی گھر میں کوئی مرد اعتکاف کرنا چاہے، کوئی کسی خانقاہ کے اندر کوئی اعتکاف کرنا چاہے، کسی اجتماع گاہ کے اندر کوئی اعتکاف کرنا چاہے، تو مسنون اعتکاف کم سے کم نہیں ہوگا۔ مسنون اعتکاف یہاں پہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں، عورتوں کا اعتکاف ان کے خیمے میں، ان کے گھر میں، جہاں وہ رہتی ہیں وہاں پہ ہوگا، اور وہیں پہ ہوتا ہے۔ تو مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، اور عورتوں کا اعتکاف گھروں میں ہوگا۔ اب مرد عورت کے لیے جو ہیں کچھ احتیاطیں ہیں اور کچھ شرائط ہیں اعتکاف کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی چیز تو معتکف جو ہیں 20 رمضان المبارک قبل الغروب، غروب سے پہلے اپنے معتکف کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ یعنی مرد اگر مسجد میں آ رہا ہے تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اور عورت اپنے اس معتکف میں، اس خیمے میں، اس کمرے میں، وہ ایریا جس کو اس نے مخصوص کیا ہے اعتکاف کرنے کے لیے، اس کے اندر مسنون اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان سورج غروب ہونے کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہوا، مرد و عورت، ان کا اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو ایک تو اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نمازی حضرات جو معتکف ہوتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، بعض اوقات ان کی تیاری پوری نہیں ہوتی، سامان پیک نہیں ہوتا، افطاری نہیں بنی ہوتی، اور وہ خود جو ہے تیار نہیں ہوتے صحیح سے، اور اس میں تیاری میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ غروب ہو جاتا ہے، اور مغرب میں مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور اذانیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا اعتکاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ غروب سے پہلے مسجد میں نہیں پائے گئے۔ چیزوں کو چھوڑ دیں، چیزیں بعد والے لے آئیں گے، افطاری کوئی اور لے آئے گا، سامان کوئی بعد میں پہنچا دے گا۔ سب سے پہلے خود اپنے معتکف میں غروب سے پہلے پہنچنے کو یقینی بنائیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہیں اپنے جتنے لین دین ہیں، معاملات ہیں، اپنی حتیٰ کہ اپنی وصیت، اس کو بھی لکھ دیں، زندگی موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ 10 دن اس مرد و عورت کے اپنے معتکف میں گزریں گے، عورت اپنے گھر میں، مرد مسجد میں۔ اور اپنے معتکف سے باہر، اعتکاف کی جگہ سے باہر، بغیر کسی شرعی عذر کے نکلنا، یہ مفسدات اعتکاف میں سے ہے۔ یعنی اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا بغیر کسی عذر کے۔ اب عذر کیا ہے؟ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وضو کرنا ہے، تو وضو کے لیے لامحالہ اپنے معتکف سے باہر جائیں گے، عورت واش روم میں جائے گی، مرد وضو خانے میں جائے گا، وضو کرے گا۔ لیکن اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ وضو علی الوضو جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی کا وضو آلریڈی تھا،
عصر کے لیے کسی نے وضو کیا، مرد یا عورت نے، اب اس کا وضو برقرار ہے، لیکن وہ فضیلت کہ جو آتی ہے وضو علی الوضو کے اوپر کہ جو دوبارہ وضو کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی غرض سے اگر یہ باہر نکلے معتکف سے، ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وضو علی الوضو جب جائز ہے اور جب اس کی 10 نیکیاں ہیں، جب پہلے وضو کے بعد کوئی فرض، واجب یا نفل عبادت کر چکے ہوں، یعنی کہ 2 نفل پڑھ لیے، کچھ تلاوت کر لی بیٹھ کے، تو پھر اگلے وضو کی گنجائش ہے۔ ہاں، ایک وضو کی شریعت نے گنجائش رکھی، وہ وضو برودت ہے، یعنی کہ انتہائی گرمی ہے اور جو ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے بدحال ہو رہے ہیں، وضو تھا اور عبادت بھی کوئی ایسی نہیں کی اگر، تو اگلا وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر، جب تک وضو ٹوٹے نہیں، وضو کرنے جا نہیں سکتے، اور جب تک غسل واجب نہ ہو جائے یعنی کسی کو احتلام ہو گیا اعتکاف کی حالت میں اپنے معتکف میں، مرد کو عورت کو دونوں کے لیے پاسبل ہے، تو اب یہ غسل کرنے کے لیے اپنے معتکف سے باہر جا سکتے ہیں۔ اور فقہا نے لکھا کہ آتے جاتے درمیان میں چلنے کی حالت میں کسی سے کلام کر سکتے ہیں، لیکن رک کر کسی سے کوئی بات چیت کی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف کا عمل جو ہے اس کی بڑی نزاکتیں ہیں، اسی لیے فقہا نے لکھا کہ حتیٰ کہ کوئی ہاتھ دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے اگر وہ اپنے معتکف سے باہر نکلا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر مسجد کی حد میں، مسجد کی حدود میں کھڑے ہو کر ہاتھ باہر نکال کے، خود مسجد میں ہیں اور ہاتھ باہر نکال کے یہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں، پانی باہر گرے گا اور باہر برتن دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، یا جو ہے کوئی کپڑا دھونا تھا، کوئی رومال، کوئی ایسا چیز، اس کو اگر دھو لیا جائے لیکن مسجد سے باہر نہ نکلیں، تو اس صورت کے اندر بھی اعتکاف باقی رہے گا۔ اب اعتکاف کے جو مباح امور ہیں، جو چیزیں اعتکاف میں ہم کر سکتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے، وہ اپنے معتکف میں رہ کے اپنے بچوں کے چھوٹے موٹے کام کر سکتی ہے، اپنے بچے کو فیڈ کرا سکتی ہے، دودھ پلا سکتی ہے، وہ سبزی کاٹ سکتی ہے، پھل کاٹ سکتی ہے، افطاری بنا سکتی ہے، وہ سینہ پرونا کر سکتی ہے، شریعت نے اسی گنجائش رکھی۔ ایسے ہی کوئی محرم رشتہ دار آ گیا تو اس سے مختصر سی ملاقات، سلام دعا معتکف کے اندر رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی معتکف مرد یا عورت وہ اپنے سر میں تیل لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، اور جو ہیں وہ کوئی دوائی جو ہے اپنے جسم کے اوپر اپلائی کرنی ہے، لگانی ہے، تو اس کو وہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے ہی معتکف جو ہے وہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، کیونکہ معتکف تو مسجد میں ہوگا تو وہ اپنے ناخن کو احتیاط سے کپڑے پہ کاٹ کے اس کو باہر پھینکوا دے، اور اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو کہیں دفن کروائے ناخنوں کو۔ ایسے ہی اگر بال اس نے کٹوانے ہیں تو مسجد کے کسی کونے میں وہ بیٹھ جائے اور جو ہیں نائی باہر کھڑا ہو جائے، اور وہ باہر سے کھڑا ہو کے اس کے سر کے بال کاٹ سکتا ہے، اس کی داڑھی کو درست کر سکتا ہے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ ایسے ہی اگر معتکف جو ہیں اس نے اذان دینی ہے، تو ایک تو مؤذن ہے، تو مؤذن کے لیے تو گنجائش ہے کہ اگر اذان کی جگہ مسجد سے باہر ہے اور وہیں سے دی جاتی ہے تو مؤذن تو اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے اور اذان دے کے واپس آ جائے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن غیر مؤذن کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ مسجد کی محراب کے اندر داخل ہو کے اذان دے سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، مسجد کی محراب علماء کرام فرماتے ہیں یہ مسجد کے حکم کے اندر داخل ہے۔ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ جی محراب جو ہے مسجد میں داخل ہے یا اس سے باہر ہے، تو اکثر علماء مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ مسجد کی محراب مسجد ہی میں داخل ہوتی ہے، محراب میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اعتکاف نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عام طور پہ محراب مسجد کا حصہ ہوتی ہے، تو محراب میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی مسجد کی چھت کے اوپر اگر معتکف نے جانا ہے تو اگر سیڑھیاں مسجد کی حدود کے اندر سے اوپر جا رہی ہیں تو چھت کے اوپر جا بھی سکتے ہیں، اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سیڑھیاں مسجد کی حدود سے باہر ہیں تو وہاں جیسے ہی یہ باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سیڑھیاں مسجد کی حدود سے باہر ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی معتکف نے جمعہ پڑھنا ہے اور وہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جہاں پہ اس پہ جمعہ بنتا ہے، جمعے کی شرائط ہے کیونکہ جمعہ اس کے اوپر بنتا تھا لیکن اس مسجد میں نہیں ہوتا، اس شہر کی مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے،
5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے لیکن وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ برابر میں جامع مسجد میں ہوتا ہے یا تھوڑے فاصلے پہ ہوتا ہے. تو اگر اس کے اوپر جمعہ واجب تھا تو یہ جمعے کے وقت میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا سکتا ہے، راستے میں رکے نہیں اور رک کے کسی سے بات چیت نہ کرے. اور فقہاء نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ وقت کے اوپر جائے، بہت پہلے نہ چلا جائے، بہت پہلے نہ جائے، وقت پہ جائے اور وہاں جا کے جمعہ پڑھ کے وہاں سے واپس آ جائے. لیکن فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ اس مسجد میں ٹھہر گیا، بقیہ دن وہاں پہ اعتکاف بھی کیا، اس نے بقیہ دن وہاں گزارے تو اس کا اعتکاف بھی ہو جائے گا. ایسے ہی کچھ چیزیں مفسدات اعتکاف سے تعلق رکھتی ہیں. یہ کسی کو جبراً اگر کسی کو مسجد سے نکال دیا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ کسی کو جبراً نکالا گیا دھکا دے کے اور وہ بغیر روکے بھاگتا ہوا دوسری مسجد میں چلا گیا، اس کا اعتکاف باقی ہے، اس کا اعتکاف باقی ہے. ایسے ہی اعتکاف کی حالت میں اگر کسی کو بے ہوشی ہو گئی اور وہ 24 گھنٹے بے ہوش رہا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. 24 گھنٹے سے پہلے ہوش آ گیا تو اس کا اعتکاف باقی ہے. ایسا ہی فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیا تو اس کا بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا. تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو معتکفین کے لیے ضروری ہیں. کچھ کا تعلق جو ہیں مباحات سے ہے، کچھ کا تعلق مفسدات سے ہے. تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھا جائے اور مسجد کے ادب اور احترام کا خوب خیال رکھا جائے. مسجد کے اندر بعض لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ جی معتکف جو ہیں وہ خاموشی رہے گا اور بات ہی نہیں کرے گا. فرمایا اس کو ثواب سمجھ کے خاموش رہنا یہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، لا یاری تو نہیں کریں گے، دنیاوی باتیں بھی نہیں کریں گے، لیکن خاموش رہنا بغیر کسی وجہ کے اور اس کو ثواب سمجھنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ ذکر اللہ میں، تلاوت میں، دعوت دین میں، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. بلکہ میرا تو یہ مشورہ ہے اپنے معتکف بھائیوں کو کہ ان سے ایک دنیا ملنے کے لیے آتی ہے اعتکاف کے عمل کی عظمت کی وجہ سے. اور بہت سے راہگیر مسجد میں 24 گھنٹے آتے رہتے ہیں نمازوں کے بعد بھی. تو معتکفین کو چاہیے کہ وہ اپنے نفل اعمال، انفرادی اعمال رات میں کریں، صبح سویرے کریں، فراغت کے وقت میں کریں، اور جس وقت نمازی مسجد میں آ رہے ہوں معتکف ان سے خندہ پیشانی سے ملیں، ان کو دعوت دیں. اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو صرف رمضان میں ہی آتے ہیں یا اعتکاف کے اندر ہی آتے ہیں یا صرف ملنے آتے ہیں یا خدمت کی غرض سے آتے ہیں، ان کو خوب بٹھا کے دعوت دی جائے، ان کو ترغیب دی جائے تاکہ وہ پکے نمازی بن جائیں، تاکہ وہ قرآن و سنت پہ زندگی گزارنے والے بن جائیں. ایسے ہی فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کے افطار، کھانے، پانی اور شرعی ضروریات کے لیے کوئی خادم نہیں ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ شخص خود اپنے گھر سحری لینے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن زیادہ پہلے نہ جائے، وقت کے اوپر جائے اور دستک دے کے سحری لے کے وہاں سے واپس آ جائے. تو یہ آنا جانا، سحری کا لانا، پانی کا لانا، یہ اس کے لیے شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، اس کی گنجائش رکھی. اور اعتکاف کا عمل جو ہے 29 تاریخ کی مغرب تک اگر چاند نظر آ جائے تو، ورنہ 30 تاریخ کی 30 رمضان کی مغرب تک رہتا ہے. اور چاند دیکھ کے صحیح سے تسلی کر کے پکے شواہد کے ساتھ پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلیں. اب معتکفین کو بعض اوقات اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ ابھی چاند کی تصدیق ہوتی نہیں، 29 کو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اس بات کو یاد رکھیں. تو اعتکاف سے واپس جانے میں جلدی نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعتکاف کے عمل کو قبول فرمائے، اور اس اعتکاف کی برکت سے مسلمانوں کی عبادات، ان کا رونا دھونا، ان کی راتوں کو اٹھنا، ان کا ذکر، ان کی تلاوت، ان کا اعتکاف، ان کا روزہ، اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا کے پوری دنیا میں ہدایت کو عام کر دیں. بالخصوص اللہ مسئلہ فلسطین کو حل کر دیں. اللہ پاک جو ہیں ہمارے مسلمانوں کو امن عطا فرما دیں، فلسطینی بہن بھائیوں کو اللہ پاک امن عطا فرما دیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی اللہ حفاظت فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.